إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور درود و سلام نازل ہوں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کا راستہ بتایا جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں، اور ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. فصلوات اللہ وسلامہ علیہ. میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا ہے. یہ امانت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر پیش کیا، لیکن تمام نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے انسان کے اوپر اس امانت کو پیش کیا اور اس نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والا اور نادان تھا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا ہے، اور امانت کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے علماء نے اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا توصیلها الی اصحابها کما ہی. جو چیز آپ کے حوالے ہے اس کو آپ اس کے مالک تک پہنچا دیجیے، جیسے کہ وہ چیز جس طرح آپ کو ملی اسی طرح من غیر بخس ولا تحریف، بغیر ولا تطفیف ولا تحریف، بغیر اس کے اندر کمی بیشی کی ہوئی ہے، بغیر اس کے اندر تبدیلی کی ہوئی ہے، بغیر کمی کی ہوئی ہے، آپ من و عن اسی طریقے سے آپ دوسروں تک پہنچا دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے آدمی تک پہنچا دیجیے. ہم جانتے ہیں کہ حقوق کی دو قسمیں، ایک تو حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس قسم کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں
وہ تمام حقوق اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ امانت کے اندر ساری چیزیں، ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر وہ چیز جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ امانت کے اندر دین بھی ہے، امانت کے اندر نماز بھی ہے، امانت کے اندر روزہ بھی ہے، اس قسم کی تمام چیزیں امانت کے اندر داخل۔ اور حقوق العباد کا جو تعلق ہے اس کے اندر سب چیزیں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، والدین کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، رسول کا، سب چیزیں۔ اور اس کے اندر سب سے اہم چیز اگرچہ امانت جو ہمارے حوالے کی جاتے ہے روپے کی شکل میں، اور چاہے جائیداد کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، اور کسی شکل میں جو بھی چیز ہمارے حوالے کی جاتے ہے اس میں سب سے اہم یہ بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ ایک حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اربع اذا کن فیک فما علیک ما فاتک من الدنیا، کہ 4 چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو دنیا کی دوسری تمام چیزیں تم کو ملے نہ ملے تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ 4 چیزوں کے اندر آپ نے سب سے پہلے کیا؟ حفظ و امانہ، امانت داری کی حفاظت آپ کے پاس موجود۔ آپ کے پاس کوئی بھی چیز اور جتنے بھی متعلق چیزیں ہیں آپ کے حوالے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں اور چاہے وہ لوگوں کے حقوق ہوں۔ جو بھی چیزیں آپ سے متعلق ہیں کہ آپ کو ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور لوگوں کے ساتھ جو حقوق ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا حفظ و امانہ، امانت داری کی حفاظت کرنا۔ آپ کے پاس کوئی بطور امانت کے رکھی گئی ہے، آپ اس کو من وعن، جس طرح آپ کو دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا آپ اسی طرح سے نماز پڑھ لیجیے، جس طرح زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا اور دوسرے خیرات اور صدقات دینے کا، اسی طریقے سے من مانی اس کے اندر مت کیجیے۔ جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی کو مکمل طور پر ادا کر دیجیے، تو گویا کہ حفظ و امانہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ امانت داری کے اندر آج کل دنیا کے اندر کتنے خیانتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر خیانت ہو، چاہے لوگوں کے مال و دولت کے اندر خیانت ہو، پراپرٹی جائیداد کے اندر خیانت ہو، اپنے عہدے اور منصب کے اندر خیانت ہو، ہر چیز کے اندر تقریباً خیانت پائی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث کے اندر کہ آدمی ینام الرجل نومتاً، کہ آدمی سو جائے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اس کے دل سے امانت کو چھین لیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ سے اسے پوچھے گا کہ بھئی امانت دار کوئی آدمی ہے کہیں؟ تو کہے گا ہاں فلاں خاندان کے اندر فلاں جگہ پر ایک امانت دار آدمی موجود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا ہی ما عاقلہ، ما اظرفہ، ما اجلدہ، کتنا ہی بڑا عقل مند انسان ہے وہ، کتنا ہی شریع اور ایکٹیویٹی رکھنے والا انسان ہے، بڑا ہی ہوشیار ہے اور بڑا ہی بیدار مغز ہے، بڑا ہی طاقتور مضبوط بھی ہے، ہر اعتبار سے بہت اس کی تعریف کریں گے، لیکن اس کے دل کے اندر رائی کے ذرہ برابر بھی امانت نہیں پائی جائے گی، رائی کے ذرے کے برابر بھی امانت اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، لیکن اس کو لوگ کہیں گے کہ وہ آدمی ایسا ہے۔ تو امانت داری اس طرح سے کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اس امانت کے سلسلے میں اس لیے آپ نے فرمایا ادِ الامانۃ مؤتمنہ، جس کی تمہیں ذمہ داری دی گئی، امانت جو حوالے کی گئی ہے اس کو اسی طریقے سے کیا تم حوالے کر دو۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کے اندر آگے ذکر کیا کہ حفظ امانہ، امانت و حسن و صدق و حدیث، کہ بات آپ کہیں تو سچی بات، بات آپ کہیں تو اپنی زبان سے سچی بات کہیں اور جھوٹی بات نہ کہیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کا سپورٹ کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، اگرچہ وہ تمہاری رشتہ داری ہو یا نہ ہو، تمہاری نیشنلٹی کا ہو یا نہ ہو، تمہارے خاندان کا، حق کی بات تمہیں کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ اس لیے
جب دو آدمی جھگڑا کرنے لگیں تو مسلمان کو تماشائی بن کر کے دیکھنا نہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو پارٹیاں لڑ جاتی ہیں تو آپ کو تماشائی بن کر کے مزہ لینے کے لیے آپ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر کوئی ایک جماعت دو پارٹیوں میں سے بغاوت نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، تو اسی صورت میں اس کا ساتھ دے کر کے اس کا سپورٹ کیجئے، اس کی طرف سے لڑیے آپ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاتَ، اگر وہ لوٹ آتے ہیں کہ چلو ہم بات مانیں گے شریعت کے، تو اسی صورت میں فاصلوا بینہما بالعدل واقسطوا، عدل و انصاف کے ساتھ، بغیر کسی جانبداری کے، بغیر کسی تعصب کے کہ ہمارا اور غیر کا فرق کیے بغیر اس کو آپ کیا ہے صلح کرا دیجئے۔ تو مسلمان کیا ہوتا ہے اس طرح؟ تو اللہ تعالی رسول نے فرمایا کہ جب تم معاملہ کرو تو معاملے کے اندر کیا بات چیت کرو، سب چیز کے اندر کیا ہے سچائی سے کام لو، تمہیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حسن خلیقت، اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی صفت۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو داخل ہوں گے وہ اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر داخل ہوں گے۔ اپنے حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ بدخلقی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو بہت ہی اچھے اخلاق، حسین اخلاق اور اپنوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ گالی گلوچ سے جتنے بھی بد اخلاقی کے اندر جو بھی چیزیں شامل ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرمایا کہ حسن حدیث، اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ، عفت و طعمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو حلال کمائی کھانا چاہیے، اپنے کھانے پینے کے اندر عفت پاکیزگی ہونی چاہیے، حرام کا اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حلال چیز ہو چاہے تھوڑی ہو لیکن حلال ہونی چاہیے۔ حرام تو ہمارے لیے حرام ہی، اس لیے ان تمام چیزوں کا بھی ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ عفت و طعمت یا مطعم بعض روایتوں کے اندر ہے عفت و مطعم، کھانا پینا بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے بالکل حلال ہونا چاہیے۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو، تمام انبیاء کو بھی حکم دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ روزی تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حرام کے قریب بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو چار چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا کن فیک، جب تمہارے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں گے، فما علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا سے کیا چیز تم کو نہیں ملی، نکل گئی تمہارے ہاتھ سے، تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے، تو تمہیں کسی قسم کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اضمنوا لی ستن، مجھے 5 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اضمن لکم للجنہ، میں تم کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 5 نہیں بلکہ یہاں 6 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول کا کہ اپنے آپ سے آپ 6 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دیجئے تو میں تم کو جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، صحیح بات کرو، غلط بات مت کرو، اس لیے کہ غلط بات کہنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ منافق بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہے، غلط سلط حوالے دیتا ہے تمام چیزیں۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمایا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو اصدقوا اذا حدثتم، سچی بات کرو، جھوٹ کے قریب ہی مت جاؤ، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ سے دور رہو، اس لیے کہ تمہیں برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی تم کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَوْفُوا اِذَا عَهَدتُّمْ وَإِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ دل کے اندر پہلے ہی سے ہے کہ چلو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں لیکن ہماری نیت پہلے سے خراب ہے، فتور ہے نیت کے اندر، تو ایسا مت کرو۔ نیک نیتی کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے، الا کہ کوئی عذر شرعی آ جائے، مجبوری آ جائے تو اس کو بتا دے، لیکن وعدہ کرنے کے بعد آپ کو کیا ہے پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانت دی جائے،
وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت دی جائے تو اس کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے اس کو ادا کر دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، غیر شرعی طریقے سے اپنے خواہشات کو پوری مت کرو۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھا حلال طریقے سے شادی کرے اور صحیح طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔ ومن لم یستطع، جس کو شادی کرنے کی طاقت نہیں، فعلیہ بالصوم، اس کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت دے، یہ اس کے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ بنے گا، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور قرآن کے اندر تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، اللہ تعالیٰ کے جو مومنین و متقین کی صفت بیان کی گئی ہے اس سورہ احزاب کے اندر، سورہ معارج کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ والحافظین، سورہ احزاب کے اندر والحافظین فروجہم، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والحافظات، دونوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، مردوں کو حکم دیا گیا، اور وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو پس رکھو، جس کا حکم شریعت کے اندر عورتوں کو الگ سے دیا گیا ہے، مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، مرد بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر عام طور پر خطاب زیادہ مردوں سے، لیکن اس کے اندر عورتیں بھی باقاعدہ کیا ہیں، داخل ہیں۔ اس لیے آخری چیز رسول فرمائے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وَيَدِهِ، کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے تمہارے مسلمان بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کی ذات کے اوپر حملہ کیجیے، نہ اس کے اوپر الزام لگائیے، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غلط بات مت کیجیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کیجیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے، اور دوسری تمام چیزیں جو اس ہاتھ کے ذریعے انسان انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی غلط کام اپنے ہاتھ اور پیر سے۔ اس لیے تمام چیزیں امانت کے اندر شامل ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں، چاہے ہماری تندرستی ہو، چاہے ہماری زندگی ہو، ہماری جوانی ہو، ہماری اور بڑھاپا، ہمارا جو ہے خالی اوقات میں رہنا ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، یہ تمام چیزیں حقیقت میں امانت کے اندر شامل ہیں، اور ان تمام کو کا حق ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے امانت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کے اندر وہاں بھی آپ کو امانت داری دکھانی چاہیے کہ ہم ڈیوٹی کس طرح پڑھا رہے ہیں۔ آپ معلم ہیں، استاد ہیں، ٹیچر، آپ کس طرح پڑھا رہے ہیں، آپ کسی بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، یہ تمام چیزیں حقیقت میں کیا ہیں، ایک امانت ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کی خیانت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ اونچے پوسٹ پر ہو، چاہے چھوٹے پوسٹ پر ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے ملازم ہو، کوئی بھی انسان، اس کے اندر سب لوگ اجتماعی طور پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی، اور حکومتی سطح بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور انفرادی طور پر ان تمام کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی امانتیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر دیے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جن سے رکنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے، ہر قسم کے خیانت سے اللہ محفوظ رکھے، اور نماز، روزہ اور عبادات کے اندر جو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔